دعا واسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے سامعین، آج بہت چھوٹا سا اور مجرب عمل آپ کے لیے لائی ہوں، جس کے بعد آپ کو بہت دولت ملنے والی ہے۔ ایک اکاؤنٹ اللہ کے پاس آپ کا کھلے گا، جس میں سے آپ کو جب بھی آپ چاہیں گے، جب بھی آپ مانگیں گے، اللہ آپ کو رزق بھی عطا کرے گا اور دولت بھی بے شمار عطا فرمائے گا۔ اللہ کا بہت پسندیدہ عمل، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی کر دکھایا ہے اور لوگوں کو احادیث کے ذریعے بھی بتایا ہے، لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ کم قدر شناس ہیں، یعنی کہ ہمیں ان اعمال کی قدر ہی نہیں جو اللہ پاک نے بتا دیے ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پسندیدہ ترین اعمال ہیں، کیونکہ ہماری نظر تو صرف دولت پر ہے اور ایسے وظائف پر ہے جنہیں ہم دن رات پڑھتے رہے اور جس کے بعد ہمیں دولت ملتی رہے، لیکن ہم ان اعمال کا خیال ہی نہیں رکھتے جو اللہ کے پسندیدہ ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی انسان چاہتا ہے کہ واقعی دولت مند ہو، اور یہ دعویٰ نہیں ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت اثر کرنے والا وظیفہ ہے، جو بھی اس وظیفے کو کرے گا، عمل کو کرے گا، انشاءاللہ اس کے گھر میں دولت ہی دولت ہوگی، خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، فراوانی بھی ہوگی، رحمتیں بھی ہوں گی، کشائش و برکت بھی ہوگی، ہر طرح کی نعمت آپ کو حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو عمل ہے اور ایک وظیفہ ہے۔ ایک آپ نے چھوٹا سا عمل کرنا ہے، اس کے ساتھ ایک وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نماز حاجت کے پڑھ لینے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے، خوشی کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اس کے قرب کے لیے کہ وہ آپ سے راضی ہو۔ آپ نے 2 نفل کے بعد صرف 100 بار اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اس کی حمد و ثنا کے بعد، گناہوں کی توبہ کے بعد، اس کی شکر گزاری کے بعد آپ نے دل سے اللہ الصمد، اے وہ بے پرواہ جو اپنے بندوں سے بے پرواہ نہیں، جب چاہے جیسے چاہے نوازنے کے پر قادر، سخی اور سخاوت کرنے والا، غنی، دولت مند اور دولت کرنے والا، جیسے چاہے عطا فرما دے۔ بے شک وہ روکتا نہیں اپنے بندوں سے، دولت، نعمت، عزت، شہرت جو بھی انسان مانگتا ہے بے شک وہ نواز دیتا ہے۔ آپ نے اس کے بعد اللہ الصمد پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، جو بھی آپ کو چاہیے، جس قدر چاہیے، جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کسی قسم کے لالچ میں نہ آئیں، کیونکہ اللہ ہم سب سے واقف ہے، نیتوں کو بھی جانتا ہے، بے شک ہمارے حال بھی اس کی نظر میں ہے، وہ ہم سب کو دیکھ بھی رہا ہے اور نگہبانی بھی کر رہا ہے، اور ہم اس کی نظر سے 1 منٹ کے لیے بھی اوجھل نہیں، جو چاہیے، جتنا چاہیے اسے سب خبر ہے۔ آپ نے صرف اپنی ضرورت بیان کرنی ہے، لالچ نہیں کرنا کہ بے شمار مل جائے اور اتنا مل جائے کہ میری نسلیں بیٹھ کر کھائیں۔ آپ کی نسلیں تو بیٹھ کر کھائیں گی، تو آپ کو اس چیز کا کیا فائدہ ہوگا جس کا حساب آپ نے خود اللہ کو دینا ہے۔ تو آپ نے صرف لالچ سے صاف ہو کر اللہ سے مانگنا ہے، باقی اللہ کا کام ہے کہ اس نے کس قدر نوازنا ہے اور کس طرح سے نوازنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی شان کے مطابق ہی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد جب آپ نے اللہ الصمد پڑھ لینا ہے، تو آپ نے کسی بھی اپنے رشتہ دار کو کھانا کھلانا ہے، چاہے 1 وقت کا کھلا دے اور ایسا کھلائے کہ وہ پیٹ بھر کر کھا لے، کیونکہ انسان اگر دعا دے نہ دے، اس کا پیٹ ضرور دعا دیتا ہے۔ جہاں اللہ کا رزق پہنچتا ہے تو وہ آپ کے لیے باعث دعا بنے گا۔ آپ کو اس عمل کا اس قدر فائدہ ہوگا، یقین کریں کہ آپ بہت دولت مند ہوں گے، اللہ آپ کو ضرور نواز دے گا۔ آپ کی پریشانی جو بھی ہوگی، جو بھی آپ کی حاجت ہوگی وہ بھی پوری ہوگی۔ اگر دولت چاہیے ہوگی تو اللہ پاک آپ کو دولت بھی نوازیں گے۔ آپ ہفتے میں کسی بھی دن یہ عمل کر سکتے ہیں اور ہر ہفتے کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہاتھ اللہ پاک کھول دے گا رزق کی طرف سے، دولت کی طرف سے۔ آپ جتنا دیں گے، جتنا بانٹیں گے، اتنا ہی آپ کو عطا ہوگا انشاءاللہ۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ نے غریب انسان کو ہی دیکھنا ہے، آپ نے ایسے بندے کو دیکھنا ہے، چاہے وہ آپ کے گھر کا ہو جو اس وقت بھوکا ہو، جسے بھوک لگی ہو، اسے ٹائم پر کھانا دے دیجئے۔ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی ایسا ہو جو لگتا ہو آپ کو غریب ہو، تنگ دست ہو، یا پھر امیر بھی ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ اسے کھانا کھلائیں اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ کوئی بھی رشتہ دار، کیونکہ بعض لوگوں کے رشتہ دار امیر ہوتے ہیں، تو
تو اس وجہ سے اگر آپ کو کوئی غریب نہ ملے تو آپ امیر رشتہ دار کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں۔ آپ نے فوکس صرف رشتہ داروں پر کرنا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار دستیاب نہ ہو تو پھر باہر کسی محلے کی عورت کو یا محلے میں کسی کو بھی جس کو آپ چاہیں کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اگر محلے میں نہ ملے تو پورے شہر میں ڈھونڈ لیں، کوئی نہ کوئی ایسا ضرور مل جائے گا۔ آپ نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے یہ کوشش کرنی ہے، کسی نہ کسی کو کھانا کھلا دینا ہے، اور دل میں کوئی ایسا غرور تکبر نہیں لانا کہ آپ کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں بہت عجز و انکساری کے ساتھ کہ یہ وسیلہ بنے گا اللہ کی رحمتوں کا، اس کے قرب کا، اس کی محبت کا، وہ آپ کو پسند کرے گا، وہ آپ کو اپنا محبوب بنائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل اگر اللہ کو پسند آ گیا تو یہ چابی بن جائے گا آپ کی تنگدستی کو دور کرنے کی اور دولت حاصل کرنے کی۔ کوئی بھی آپ کو حاجت دعا ضرورت ہے، آپ اس عمل کو جب بھی کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ پائیں گے۔ اس عمل سے آپ کو بہت کچھ ملے گا، اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ جہاں جہاں تنگدستی ہے، چاہے میرے ذہن میں چاہے میرے اعمال میں، تو اللہ پاک وہاں سے تنگدستی ہٹا لیجئے اور خوشحالی کو غالب کر دیجئے۔ اے مولا مجھے فراوانی عطا کر دیجئے، اتنا رزق دے دیجئے کہ میں وسیلہ بنوں تیری مخلوق تک رزق پہنچانے کا، مجھے کھلانے والوں میں شامل کر لیجئے، میری ہر طرح کی تنگدستی کو دور کر دیجئے۔ آپ اللہ سے دعا بھی مانگے اور اس عمل کو بھی کریں۔ آپ کو سمجھ لگ گئی ہوگی کہ آپ نے اللہ الصمد 100 بار پڑھنا ہے، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے بعد، اور اس کے بعد گھر میں کوئی بھی پکی ہوئی چیز، کوئی خاص اہتمام کی ضرورت نہیں، جتنی آپ کی گنجائش ہے، اور آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی کتنی گنجائش ہے۔ بعض لوگوں کی گنجائش زیادہ ہوتی ہے لیکن وہ ٹرخانے کی خاطر کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت کر لیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا، اپنے دل سے کرنا ہے، بہت یقین سے کرنا ہے، کچھ اچھا سا کرنا ہے، کوشش آپ کی پوری ہو، خلوص نیت آپ کا پورا شامل ہو اس میں۔ اللہ آپ کی نیت کو رنگ لگائے گا اپنے غنی ہونے کا انشاءاللہ تعالی، اپنی سخاوت کا، اور انشاءاللہ آپ ہمیشہ بانٹتے بھی رہیں گے اور آپ کو عطا بھی ہوتا رہے گا۔ جب بھی کبھی محسوس کریں کہ آپ تنگ دست ہو رہے ہیں، یہ عمل کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے، پھر دیکھیے دولتوں کے انبار لگتے۔ اور یہ دعویٰ نہیں، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے، اگر آپ اسے کر لیں تو آپ کو اگر فائدہ نہ ہو تو آپ میرے چینل کو انسب بھی کر سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ یقین کریں اس عمل کے بعد بہت امیری ملے گی، آپ بہت امیر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی ساتھ کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو ایسے اعمال کی توفیق دے کہ جس سے وہ راضی ہو، جن سے ہم اس کے محبوب بندوں میں شامل ہوں، جن سے وہ محبت کرتا ہے ان میں ہمیں بھی شامل فرمائے، اور ہمیں ہر تنگ دستی سے بچائے، محتاجی سے بچائے۔ اللہ پاک ہمیں کسی انسان کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔